أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. صدق الله العظيم. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 سے ہو رہا ہے۔ منافقین کی تیسری قسم چل رہی ہے، اور منافقین کی یہ چوتھی قسم، منافقین کی چوتھی قسم چل رہی ہے، اور اس قسم کے اندر منافقوں کا بیان ہے، صیغہ غائب سے بیان ہو رہا تھا۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے ان منافقوں کو مخاطب کیا ہے، اور مخاطب کرتے ہوئے ان کو کلام کیا ہے، اور ظاہری بات ہے اوپر منافقت کے حوالے سے کچھ علامات بیان کی تھیں، تو یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے ایک نشانی بیان فرمائی ہے، تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ منافق کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک لفظ کا اضافہ کریں گے ترجمہ سمجھنے کے لیے، ایھا المنافقون، اے منافقو، انتم، تم لوگ، ایھا المنافقون، اے منافقو، انتم، تم ہو، تم کیا ہو، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تم ہو ان لوگوں کی طرح، جی کن لوگوں کی طرح، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، جو تم سے پہلے سرکش قسم کے لوگ گزرے ہیں، تم بھی انہی کی طرح کے ہو۔ لہٰذا انسانوں کی خصلت ایک ہے، اور وہ اپنی خصلت کے اندر برائی کی خصلت ہو، اچھائی کی خصلت ہو، وہ ایک دوسرے کے مثل ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی طرح ان کی لائف ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرح ان کی زندگی چلتی ہے، یہ معاملات واضح ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چنانچہ اللہ رب العزت پہلی قوموں سے انسانوں کو تشبیہ دے کر سمجھا رہے ہیں کہ تم ان سے کوئی بالکل الگ نہیں ہو، بلکہ وہ لوگ اس معاملے میں تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ تمہیں جن چیزوں سے دھوکہ ہوتا ہے وہ تین باتیں ہیں، ان کو بھی ان تین باتوں سے دھوکہ ہوتا تھا۔ پہلی بات، کانوا اشد منکم قوہ، وہ قوت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ تو پہلی چیز جو انسان کو دھوکہ دیتی ہے وہ قوت ہوتی ہے۔ انسان پاور میں ہو تو وہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اموالن، جب انسان کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ دھوکے میں آ جاتا ہے، اور جب انسان کے پاس اس کی اولاد ہو تو وہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ یہ تین باتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں تو وہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح دھوکے میں آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے دے، وہ اس دھیان کے اندر دھوکے میں آ جاتا ہے، وہ اس وجہ سے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ تو دھوکے میں آنے کی یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ قوت، یہ انسان کو دھوکے میں مبتلا رکھتی ہے۔ دیکھیے جب ہمارے پاس ہمیں بیماری لگتی ہے تو ہمیں سب چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تین چیزیں اللہ کی بلیسنگ، جی ہاں میں بتا رہا ہوں، ابھی پورا سن لیجئے، اس کے بعد آپ کھل کے سوال کیجیے گا۔ دیکھیے قوت، کانوا اشد منکم قوہ، پہلی چیز جو ہے وہ قوت ہوتی ہے۔ دوسری چیز مال ہوتا ہے، تیسری چیز اولاد ہوتی ہے۔ لیکن انسان جب اس قوت کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ اس سے وہ چیز جو جو لینی چاہیے وہ نہیں لیتا۔ فار ایگزامپل کرکٹ بیٹ ہے، اور وہ ہم نے $10,000 کا خریدا ہے، وہ کرکٹ بیٹ ہم چولہے میں جلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، تو کیا یہ کرکٹ بیٹ فائدے مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے، وہ کام جو 1/4 میں ہو جاتا ہے، وہ کام آپ $10,000 میں کر رہے ہو، تو اس قوت کا غلط استعمال ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی سب سے پہلی چیز قوت ہے۔ انسان پاور میں ہوتا ہے، انسان قوت میں ہوتا ہے، صحت میں ہوتا ہے، عافیت میں ہوتا ہے، وہ اس وقت اس قوت کو غلط استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہی انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، تنگ ہونے لگتا ہے زندگی سے، تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔
تو قوت کے اندر جب اللہ سے رجوع نہ ہو تو انسان کی قوت اس کے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ قوت کے اندر انسان کو فکر نہ ہو تو یہ قوت انسان کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسے ہی اموالن، مال جب انسان کے لیے صحیح ہدایت کا ذریعہ نہ بنے تو یہ انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب مال کی نعمت قارون کے پاس بھی تھی، مگر اس کے تباہ ہونے کا ذریعہ بنی، اور مال کی دولت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی تھی، ان کے لیے کس چیز کا ذریعہ بنی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو آج تک دین کے کام ہو رہے ہیں، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ اموال کی برکات ہیں۔ صاحب مال اگرچہ بادشاہ خلاف تھے، لیکن صاحب اموال متوجہ تھے، ان کی برکت سے کام ہوا، تو یہ نعمت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے کے اندر جو کفریات ہیں، یہودیت ہے، اور آج جو آگ برسائی جا رہی ہے فلسطین کے اوپر، تو اکثر اموالن، وہ بھی مال۔ تو یہ دیکھیے، وہ مال ہے تو جب بھی ایسا معاملہ ہے۔ میرا پاکستان کی ایلیٹ کلاس کی کیا حیثیت ہے دنیا کے سامنے، لیکن پاکستان کے سامنے اس ایلیٹ کلاس کی بہت بڑی ویلیو ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اکثر ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو شدید ترین پریشان دیکھا ہے، حالانکہ ان کے پاس مال کی وہ کثرت ہے کہ کوئی جس کی حد ہی نہیں، جس کی کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ یعنی بس کو دیکھے ہوئے تو زمانہ ہو گیا، ٹرین کو دیکھے ہوئے تو زمانہ ہو گیا۔ ہم ٹرین میں تھوڑی سفر کرتے ہیں بھائی، وقت ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے ٹرین کے اندر، بس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ ہم اس وقت کو بچائیں گے، فضولیات میں 3 3 دن گزار دیں گے، لیکن بس کا سفر نہیں کریں گے، ٹرین کا سفر نہیں، جہاز کا سفر ہی کرنا ہے، کہ اس کے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اور یہاں آپ پوچھو کہ ذرا سفر کرنا ہے تو لالے پڑے ہوتے ہیں، بھی اتنے پیسے لگیں گے، اتنے پیسے لگیں گے۔ وہ مال انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایسی اولاد انسان کی تفاخر کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو بھی کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہوتی، وہ ڈپریشن میں رہتا ہے۔ تو 3 چیزیں انسان کے پاس، یہ زینت زندگی ہیں۔ لیکن جب آپ نے ان 3 چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تو آپ گئے کام سے۔ ان 3 چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، یہ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ 3 چیزوں کو تم نے بنیاد بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ 3 چیزیں اسباب زندگی ہیں، بس اسباب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں اسباب زندگی ہیں، یہ 3 چیزیں مقصد زندگی نہیں ہیں جی۔ جو انسان ان تینوں کو مقصد بنا لیتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو ان 3 چیزوں کو مقصد بنا لیتا ہے اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ آج آپ دیکھیں نا، مسلمان جو ہے اس کی ساری اسٹرگلنگ مال کے لیے ہے، اس کی ساری اسٹرگلنگ پاور کے لیے ہے، اس کی ساری اسٹرگلنگ اپنی اولاد کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ساری اسٹرگلنگ ان چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کی اسٹرگلنگ کی بنیاد اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ان کو سمجھا رہے، فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، فَاسْتَمْتَعُوا، فائدہ اٹھایا، فَاسْتَمْتَعُوا، انہوں نے فائدہ اٹھایا، بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے سے۔ نہیں، آپ کچھ بھی کرو، قوت، مال اور اولاد اللہ نے انسان کے حصے میں دی، تو بخلاق کہتے ہیں حصہ متعینہ۔ ایک آدمی ہے، اس کا قد ہے 5.8، اور اس کو کپڑے آتے ہیں جناب اتنے اتنے میٹر کے، تو ظاہر بات ہے اس سے زیادہ حصہ تو لے نہیں سکتا نا، تو اس کو کہتے ہیں خلاق، پہلے سے طے شدہ۔ ایک آدمی کا قد اتنا ہے، اس کو کپڑا کتنا لگے گا جی، اتنا لگے گا، تو فاستمتعوا بخلاق، خلاق حصے کو کہتے ہیں۔ تو فاستمتعتم، بس تم بھی فائدہ اٹھاؤ، فاستمتعتم، تم بھی فائدہ اٹھاؤ، بخلاقکم، اپنے حصے سے، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے کہ فائدہ اٹھایا الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں نے،
بخلاقہم اپنے حصے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے حصہ متعین کر دیا ہے، آپ کو اس کو اسباب کے درجے تک رکھنا ہے، اس سے زیادہ اس کو حیثیت نہیں دینی۔ اگر اس سے زیادہ حیثیت دیں گی تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن جو منافقین ہوتے ہیں ان کی بنیادی چیز ہی مال و دولت ہوتی ہے، وہ اسی کے لیے اٹھتے ہیں، اسی کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی کے لیے نفرت کرتے ہیں، اسی کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم رسوا ہوئے، وَخُذْتُمْ اور تم رسوا ہوگے، کالذی اس شخص کی طرح خاضو جو کہ رسوا ہو چکے، وَخُذْتُمْ اور تم رسوا ہوگے، کالذی خاضو اس شخص کی طرح جو کہ رسوا ہوا، یعنی تم بھی اس شخص کی طرح رسوا ہوگے جیسے وہ لوگ رسوا ہوئے تھے، جس سے وہ بندہ رسوا ہوا تھا، جس سے وہ قوم رسوا ہوئی تھی، ایسے تم بھی رسوا ہوگے۔ تو یہ واضح کر دیا کہ ہمارا بنیادی مقصد قوت اموال اولاد نہیں ہونی چاہیے، بنیادی مقصد آپ کا مصلی پہ بیٹھنا ہو، بنیادی مقصد آپ کا تلاوت قرآن ہو، بنیادی مقصد آپ کا اللہ کی رضامندی ہو۔ آپ مال کمائیے، مال کمائیے، لیکن مقصود یہ رکھیے کہ اس میں اللہ کی رضامندی مقصود ہے۔ یہ چیز ایسے سمجھ میں نہیں آتی، مجھ سے سن کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور مجھے بول کر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ جب تک میں اس کے اوپر اپنی نیت کو لے کر نہیں آؤں گا، اس وقت تک یہ چیز میری پریکٹیکل لائف کا حصہ نہیں بن سکتی۔ مجھے اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اپنے مسلح پہ محنت کرنی پڑے گی، اپنی نیت میں بار بار اخلاص لانا پڑے گا، اپنی نیت میں بار بار اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا، اپنی نیت کو بار بار سیٹ کرنا پڑے گا کہ مجھے لوگوں سے تعلق رکھنا ہے تو اللہ کے لیے رکھنا ہے، مجھے نوکری کرنی ہے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے اللہ میرا راضی ہو جائے، میں کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری جاب، میری محنت، میری کوشش، اس کا مرکز یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ تو ورنہ منافقین کی بنیادی چیز، اچھا برتاؤ کرنے کی، تعلقات بڑھانے کی بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ بنیادی چیز مال کمانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ واقعات میرے پاس ایسے ایسے ہیں لیکن میں اس میں نہیں سنا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کبھی کوئی خاص موقع ہو، خاص چیز ہو تو بندہ سنا بھی دے، جس سے چیز بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، بہت واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے۔ بطور مثال چلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا، یہ پچھلی آیات سے بھی کنیکٹ ہو رہا ہے اور ان آیات سے بھی کنیکٹ ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اب جو چیز مجھے سمجھ میں آئی میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن برائے مہربانی میری بات کو اپنے سر پہ تھوپیے گا نہیں، اپنے سر پہ مسلط نہیں کیجیے گا۔ میرے ایک بڑے عزیز دوست تھے، تو میرے ساتھ سفروں میں جاتے تھے، ماشاءاللہ کا بہت اچھے ساتھی تھے۔ تو انہوں نے کہا یار میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کو کہا بھائی آپ نا، میں ادھر مسجد میں لگا ہوں، میں یہاں پر فارغ ہوتا ہوں، مغرب سے عشاء آپ میرے پاس آ جائے کریں، اور آپ فارغ کب ہوتے ہیں یہ وہ؟ میں نے کہا بھائی جس دن فارغ ہوتے ہو نا چپ کر کے آ جائے کو۔ میں مسجد میں ہی بیٹھا ہوتا تھا، اس ٹائم ہم نے یہ ترجمہ وغیرہ بھی شروع نہیں کیا تھا، تو جو ہے سبق ہمارا، تو میں اس کو ترجمہ پڑھاتا، یہ ترجمہ پڑھانے کا یہ جو آئیڈیا یہ بھی وہیں سے مجھے سمجھ میں آیا کہ بھئی اس طرح کرنا چاہیے۔ تو بھائی وہ میرے پاس آتے تھے، اور تقریباً 6 پارے ان کے میرے پاس ریکارڈ بھی ہیں، اور درمیان درمیان میں وہ جوش میں آ کے خود ترجمہ کرنا شروع کر دیتے، جب ان کو ترجمہ سمجھ میں آنا شروع ہوا، ٹوٹا پھوٹا 6 پارے میں پورے 1.5 صفحے کا ترجمہ ان کا بھی ریکارڈ کیا ہوا میں نے۔ تو وہ آئے، اور تو انہوں نے نا ایک موقع پر بھی ہماری ایک گیدرنگ تھی، تو وہ بڑے سافٹ ویئر انجینئر اور بڑے مالدار قسم کے تھے، اور پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اگر کوئی مالدار کسی کے پاس بیٹھا ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کو بہت بڑا چندہ دیتا ہوگا، شاید یہ اس کا بہت بڑا پیسے سے مدد کرتا ہوگا۔ تو اسی توقع کی بنیاد پر اس نے بتایا کہ مجھے ترجمہ الحمدللہ آ گیا، کچھ
حضرات علماء کرام تھے ان میں سے کسی کو بتایا، تو ایک صاحب نے ان سے الگ میں رابطہ کیا۔ صاحب نے مولانا فیصل سے 6 پارے پڑھیں گے، کہتے آپ کو کیا مزہ آیا ہوگا جب تک آپ نے فلاں کتاب نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے، وہ بھی قابل احترام تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں نے مجھے یہ کہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ بھئی اس نے جب تک فلاں کتاب نہیں پڑھی اس وقت تک مجھے کیا مزہ آتا ہوگا۔ چنانچہ اب میں ترجمہ روک رہا ہوں اور میں فلاں کتاب کا مطالعہ کروں گا اس کے بعد۔ اور پھر انہوں نے کہا جب وہ کتاب پڑھو گے تو اس کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ تو انہوں نے ان صاحب کو اپنی طرف کھینچا، تو میں تو ایسوں کے پیچھے پڑتا بھی نہیں ہوں، میں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھ لو آپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے میں وہ کتاب پڑھوں گا، اس کے بعد پھر آپ سے ترجمہ پڑھنے آؤں گا۔ اس قصے کو 6 سال ہو گئے، یا 3 یا 4 سال ہو گئے، 3 4 یا 5 سال ہو گئے، میں تشویش میں، مجھے ذہن میں نہیں رہتا۔ تو غالباً 3 سال سے اس قصے کو واقعہ اوپر ہو گیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے ترجمہ بھی چھوڑ دیا اور وہ کتاب بھی گئی، اور وہ ان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، ان کو لے کر گئے، اور پھر سمجھ میں آ گئی کہ بھئی یہ تو لالچی آدمی ہے دین کا لبادہ، مگر یہ لالچی آدمی ہے، اس سے بھی کٹ گئے۔ تو ظاہر بات ہے میرے پاس تو آتے ہوئے شرمندگی ہوگی ان کو، تو وہ اپنی شرمندگی کی بنیاد پر نہیں آتے۔ تو کیا ہے کہ جب آپ کی نیت دین کی بات کرنے میں بھی آپ کی نیت قوت اموال اولاد ہو، تو یہ دین کا کام بھی آپ کا فتنہ ہی ہے۔ چنانچہ كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، بھی اپنا حصہ انہوں نے اٹھایا وہ اٹھائیں گے، لہٰذا تم بھی اپنا حصہ اٹھا لو۔ چنانچہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے کتنا حصہ لیا اس کے اندر، خاک بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا، بندے کے دین کا نقصان کر دیا۔ یہ میں دینداری کی لائن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس قصے کو، اس قسم کی باتوں کو آپ دنیاوی لائن میں لے کے جائیں گے تو ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں، کہ ہمارا بس اٹھنا بیٹھنا سب انہی سب چیزوں پہ موقوف ہوتا ہے، کہ مال و دولت اور یہ سب چیز، پیسہ اور پیسے سے ریلیٹڈ چیزیں۔ البتہ اب دین کا کام بھی چونکہ چلتا پیسے سے ہے، ظاہر بات ہے اس کے اندر اسباب ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انٹرنیٹ ہے، ظاہر بات ہے انٹرنیٹ پہ پیسے لگتے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لیپ ٹاپ ہے اور یہ مائکس ہیں، ظاہر بات ہے وہ اچھے سے اچھا ہوتا ہے تو اچھی سے اچھی، ابھی بھی میسیج ہے آواز کی کوالٹی کم ہو گئی وغیرہ، تو ظاہر بات ہے یہ ایسا ہی نہیں۔ آپ جب شروع کے دروس سنیں گے تو اس میں آواز ہے ہی بہت کم، آہستہ، تو ظاہر بات ہے ان سب کا تعلق تو مال سے ہے۔ تو انسان اس مال کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتا ہے، انسان اولاد کی وجہ سے، انسان قوت کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ابھی 21 لوگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب 121 سنیں گے، جب 1021 سنیں گے، تو ظاہر بات ہے پھر اور چیز ہوتی ہے، پھر انسان کی ٹون چینج ہوتی ہے، انسان کا ورتھ چینج ہوتا ہے، انسان کے معاملات چینج ہوتے ہیں۔ اب بطور مثال آپ 21 لوگ سن رہے ہیں، اب یہاں پر 21,000 لوگ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سنانے والا اس حساب سے بولتا کہ بھئی میری بات کو 21,000 لوگ سن رہے ہیں، اور پھر اس میں ایک قوت آتی ہے، ایک نشہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب اس نشے میں کیسے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے، یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ اس قوت کے اندر جیسے بات آگے نکل جا رہی ہے، لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے کے بعد جانے لگے، تو ایک صاحب آئے کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں بیان سننے کے لیے اور آپ نے بیان ختم کر دیا، فرمایا کہ آج میں تمہیں دوبارہ سناتا ہوں۔ کیا 10,000 کا مجمع تھا، اور اس میں بھی وہی تقریر کی، اور پھر ایک بندے کے سامنے بھی وہی تقریر کی۔ تو یہ میں دین کے کام کے اوپر رکھ کے بتا رہا ہوں، دنیا کے کام کے اوپر آپ رکھ کے خود سمجھ سکتے ہیں کہ دین کے کام کے اندر بھی قوت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، حالانکہ وہ قوت فائدہ مند ہے۔ دین کے کام کے اندر بھی مال آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن حالانکہ وہ مال آپ کے لیے ضرورت ہے، فائدہ مند ہے۔ دین کے کام میں بھی اولاد آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، حالانکہ وہ اولاد آپ کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو قوت اور اموال کی 2 مثالیں دے دی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے یا ابھی تک کنفیوژن ہے؟ کیونکہ بات کنفیوزنگ ہے، اس لیے میں نے آپ کو مجبوراً 2 مثالیں دی ہیں تاکہ چیز سمجھ میں آئے۔ آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج واضح ہے
کہ انسان اپنی نیت کے اوپر بار بار توجہ دے، مراقبہ کرے، اللہ سے مانگے میں اپنی نیت صحیح کروں۔ ہم قرآن سے تعلق رکھنے میں اپنی نیت صحیح رکھیں۔ 50 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، 1000 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ مستقل لوگ آپ سے جڑتے ہیں، بات مانتے ہیں، معاملات ہوتی ہے، کچھ ہدیہ دیتے ہیں، کچھ یہ، اور وہ ہدیے مقصود نہ بن جائیں، وہ معاملات مقصود نہ بن جائیں، یہ دین کے کام کے اندر۔ دنیاوی کام کے اندر چونکہ کسب کی ڈائریکشن ہی مال کی طرف ہوتی ہے، کسب کی ڈائریکشن ہی قوت کی طرف، کہ مجھے اچھی سے اچھی پوسٹ مل جائے، مجھے اچھی سے اچھی طاقت مل جائے، تو دیکھیں اس کے اندر نفاق شامل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی نیت بار بار رجوع اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو ان لوگوں کے دو انجام، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال سلب کر لیے، حبطت، جن کے اعمال تباہ ہو گئے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں حبطت تباہ ہو گئے، اعمالهم ان کے اعمال فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ ایک انجام ہے، یہ پہلا انجام۔ اب آئیں دوسرے انجام کی طرف، تو دوسرا انجام ان کا بتایا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ نقصان میں ہیں، یہ لوگ نقصان میں ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو مثال دی تھی ان صاحب کی، کہ جنہوں نے بندہ جو ہے وہ اپنی طرف کیا، کیا ہے، کیا ہے اس کا فائدہ ہوا، میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا نقصان ہوا۔ تو کیا ہے کہ اس کی عزت بھی چلی گئی، اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، اور دین کا بھی نقصان ہوا، اس بندے کا بھی نقصان کیا، میرا بھی نقصان کیا، اپنا بھی نقصان کیا۔ اولئک هم الخاسرون، نقصان والے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال غارت ہو گئے، تباہ ہو گئے، سلب ہو گئے ان کے اعمال، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو بھئی یہ اتنا ضروری ہے کہ انسان بار 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 اپنی نیت کو صحیح کرے، اپنی نیت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ یہ پہلی آیت ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ، دیکھیے کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے صیغہ غائب رکھا اور یہاں پر صیغہ مخاطبت کا استعمال کیا، اس کے بعد یہاں پر مزید سمجھایا، اور الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، بھئی سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کیا ان لوگوں کے پاس، الم یأتہم، جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آخرت میں تو عمل سمجھ میں آ گئے، لیکن دنیا میں کیسے سلب ہو گیا؟ جی، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو اولاد کو صرف مال کی ڈائریکشن میں ڈال دیتا ہے، اولاد اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جو اپنی دینداری کو مال کی ڈائریکشن میں ڈال دیتا ہے، دینداری اس کے ہاتھ سے رخصت ہو جاتی ہے، دینداری اس کے ہاتھ سے بالکل رخصت ہو جاتی ہے۔ میں ابھی، میری ایسی عمر نہیں ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھوں، میرے پاس ابھی ایجوکیشن ہے اور ایکسپیرینس ہے چیزوں کے، تو مجھے ابھی چیزیں تنگ کرتی ہیں۔ بطور مثال دیکھیں، میں اپنا بس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے کیا ہے۔ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اس کو تھوڑا سا دور سے میں لے کے آ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ آ، آ، ایک صاحب نے مجھے آفر کیا کہ بھئی ہم آپ کو جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ جو ہے ہمارا ریسٹورنٹ ہے مدینے میں، مدینہ منورہ میں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور میں آپ کا ویزا، وہ بزنس ویزا لگواتا ہوں، آپ بس وہاں پر بیٹھیں، اور آپ صرف ریسٹورنٹ کی مین سیٹ پر بیٹھیں، آپ نگرانی کریں، اتنے ہزار جو ہے وہ معاملات، اتنے ہزار ریال منتھلی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، آپ کو بس بیٹھنا ہے، تاکہ کوئی بندہ بےایمانی نہ کرے، کوئی بندہ یہ نہ کرے، بس آپ وہاں ہوں، آپ وہاں اپنا بیٹھ کر اپنے دفتر کے اندر بیٹھ کے سبق پڑھائیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ ایک صاحب نے کہا جی آپ میرے ساتھ اس ملک میں چلیں، مجھے 2 سال کا وقت آپ کو دینا ہوگا، ایسا کرنا ویسا کرنا، یہ ٹھیک ہے؟
ان ان دو آفرز نے مجھے ہلا دیا. بھئی یہ تو بڑی سخت آفر ہے. بھئی چلو جی، ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، فلاں دھماکہ، مالک مکان، یہ چیز، یہ چیز، وہ مسئلہ، آئے روز کے پنگے ہیں. تو میں ایٹ لیسٹ اس سے نکل جاؤں. میں نے کہا آپ صرف 2 سال دے دیں، بہترین آپ کا یہ بن جائے گا، وہ بن جائے گا، اس طرح اس چیز نے ہلا دیا. ٹھیک ہے. جب اس چیز نے ہلایا تو میں نے اپنے ماضی پہ غور کیا کہ ماضی میں مجھے بہت ساری آفرز ملی. 3,000 سے 27,000 کی آفر ملی. ٹھیک ہے. اور جب 20,000 ہوئی تو 90,000 کی آفر ملی. تو میں نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے سوچا کہ میری اس سب کام سے نیت کیا ہے. یہ 3,000 جو میں کما رہا ہوں اس میں میری نیت کیا ہے؟ یہ 20,000 جو میں کما رہا ہوں اس میں میری نیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو الحمدللہ مجھے شرح صدر ہوا. لیکن یہ چیزیں ٹونٹ تو کرتی ہیں کیونکہ ابھی تک بازوؤں میں طاقت ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بازوؤں میں طاقت ختم ہوگی تو پھر صحیح للہیت پیدا ہوگی. اللہ کرے اس وقت بھی پیدا ہو جائے. لیکن ابھی تو اندر چیزیں ٹونٹ مارتی ہیں کیونکہ آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر پاور ہے. جب آپ کے اندر پاور ہے تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں آپ کو ٹونٹ مارتی ہے، بار بار کھینچتی ہیں اپنی طرف. لیکن کیا ہے، نیت ایسی چیز ہے، اخلاص نیت ایسی چیز ہے کہ یہ اخلاص نیت آپ کو اپنے راستے پر لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ سب چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے نا، دنیا سے ہے. اگر دینداری دنیا کی نیت سے کمائی جائے گی تو جیسے میں نے آپ کو مثال کے طور پہ اس بندے کا واقعہ سنایا کہ کیا ہوا، وہ بندہ ضائع ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے ضائع ہو گیا. کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ جناب اس کا مال و دولت جو ہے وہ مجھے ملے گا، اس کا ماہانہ چندہ مجھے ملا کرے گا، اس کا فلانا ڈھماکا اپنے طور پہ سوچ کے بیٹھا ہوا کہ اس کو اتنا چندہ ملتا ہوگا، یہ کرتا ہوگا. دنیاوی طور پہ بھی تباہ ہو گئے. اور آخرت میں تو پھر اللہ کی پکڑ ہے نا کہ میاں تم نے اس کو روکا تھا تو کس طریقے سے روکا تھا؟ تم نے اس کے سامنے دیوار کھڑی کی تھی، دین کے نام سے فلاں کتاب کے ذریعے سے دیوار کھڑی کی تھی، تو تم نے کیوں دیوار کھڑی کی تھی، وغیرہ وغیرہ. ابھی یہ واقعہ ہوا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا. لوگ بڑے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ صاف صاف نظر آتا ہے کہ دنیا داری ہے، اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے اور یہ سب کرنے کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ دنیاوی نقصانات ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. تو اس سے بظاہر نظر آ رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے ساری مثال رکھی، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا فائدہ ہے، دنیا کا بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن دراصل یہ دنیا کا بہت بڑا نقصان ہے. دراصل یہ بہت بڑا نقصان ہے. اللہ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان جب دین پہ کمپرومائز کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جو نقصانات کھڑے ہوتے ہیں. ہاں، بہانے تو بہت ہیں. اللہ کے نبی نے تجارت کی، انبیاء نے یہ کیا، انبیاء نے وہ کیا، فلانا ڈھماکا، یہ بہانے بہت ہیں. لیکن سیدھی سی بات ہے. تو الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، آ گئے سمجھئیے. الم یاتہم، کیا ان کے پاس نہیں ہے نبأ الذین من قبلہم، ان سے پہلی قوموں کے واقعات؟ قوم نوح وعاد اور عاد و سمود اور قوم سمود، وقوم ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی قوم کا، واصحاب مدین اور حضرت شعیب کی قوم کا، اصحاب مدین، مدین والے، والمؤتفقات اور مؤتفقات گری ہوئی بستیاں، اوندے منہ گری ہوئی بستیاں. اوندے منہ گری ہوئی بستیوں سے کیا مراد ہے ذرا دیکھیے گا. باب افتعال سے ہے، اس میں فائل ہے، اس کو چھوڑ دیں. باب افتعال یہ میں نے علماء کے لیے لکھا ہے، سب کے لیے، سب کو سمجھ، سب کا سمجھنا ضروری نہیں ہے. قوم لوط کی بستیاں جس کا مرکز سدوم تھا، جنہیں ان کے اعمال بد کی وجہ سے زمین سے اٹھا کر گرا دیا گیا، کنکروں کی بارش برسائی. ان 6 قوموں کا خصوصاً ذکر اس لیے فرمایا کہ عرب کے آس پاس عراق، شام، یمن میں آباد تھیں. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے انبیاء کو جھٹلایا، اس لیے خود اپنے اوپر عذاب کی دعوت دی. تو یہ ان کا ذکر ہے. تو اہل عرب کے پاس یہ بستیاں موجود تھیں. تو ان 6 بستیوں کا ذکر ہے. اور اس کے اندر جو جو ترتیب اور نقد ہے وہ میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں. پیچھے ہم اس کو بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ قوم نو پہلے نمبر پہ ہے، قوم عاد دوسرے نمبر پہ، قوم سمود تیسرے نمبر پر. اور
قوم سمود تیسرے نمبر پر، قوم ابراہیم چوتھے نمبر پر، اصحاب مدین پانچویں نمبر پر، والمؤتفقات چھٹے نمبر پر۔ اس میں تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے ہے، اور تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے اس طرح ہے کہ درمیان میں قوم ابراہیم کا ذکر آ گیا، وگرنہ یہ ترتیب ہے ایک: حضرت نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین اور مؤتفقات، یہ قوم لوط۔ درمیان میں حضرت ابراہیم کی قوم کا ذکر ہے۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس پیغمبر آئے۔ اتتہم رسلہم، آئے ان کے پاس پیغمبر، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، لیکن کیا تھا؟ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو برباد کیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا، اللہ نے یہ معاملہ کیا۔ ہاں دیکھیے، یہ انر سیلف ہوتا ہے، مدینے والی آفر اور اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، بہت ہوتی رہتی ہیں۔ یہ آپ کا انر سیلف آپ کو بتاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ ابھی اتنی سمجھ میں آ گئی کہ ہر بندہ بھروسے کے قابل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ جو آپ کو کہے کہ چلو میرے ساتھ، تو اس کے ساتھ چلنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ 50 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، پریورٹیز ہوتی ہیں۔ کوئی عالم دین کچھ اس طرح کا آدمی ہو جس سے انسان کو سمجھ میں آئے، تو انسان وہ پریورٹیز لے کے آتا ہے۔ لیکن میں نے ایک سمپل آپ کے سامنے بات رکھی ہے: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن، اب اس کے مومن بمقابلہ منافق، منافقین کا ذکر تھا، اب اس کے تحت مومنین کا ذکر ہے۔ چوتھے نمبر کے منافقین، اس کے اندر مومنین کا ذکر آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بھئی آپ لوگ تھک تو نہیں رہے؟ میں نے دیکھا ہی نہیں، وقت 38 منٹ ہو گیا آج۔ یہ دو تین آیتیں ہیں، بس ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بعضهم اولیاء، ایک دوسرے کے، بعضهم بعض کا میں نے آپ کو کل بھی ترجمہ ذکر کیا تھا، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے۔ تو بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، پیچھے بات ہو چکی ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ترجمہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اتنا آپ کو 10 پارے پڑھنے کے بعد ترجمہ یقیناً آ جانا چاہیے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومنین مومنات سے وعدہ کیا ہے، جنات، جنات کا۔ کون سی جنات؟ تجری من تحتها الانہار، تو وہ جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ قرآن مجید میں جنات کا ذکر جو آیا ہے، جنات، جنات نہیں، جنتوں کا جب بھی ذکر آیا تو اس کے ساتھ پانی کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ میں اس کے حوالے سے کئی بار ذکر کر چکا ہوں، جو درس سنتے ہیں ان کو ذہن میں ہوگا۔ خالدین فیہا، نہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور مساکن طیبتن، اور پاکیزہ جو ہے وہ مساکن ہے، کیا ہے؟ فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں۔ عدن کے حوالے سے تفصیل ہے، وہ تفصیل یہاں پر میں نے سائڈ میں لکھی ہوئی ہے، وہ میں انشاءاللہ آج یا کل انشاءاللہ آپ کو PDF یہاں تک ہی بھیج دوں گا، بلکہ آج ہی بھیجوں گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ورضوان من اللہ، اللہ کا خوش ہو جانا، اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جی، ہمارا یہ سبق پورا ہوگا۔ یہاں مومنوں کے آپس میں دوستی کا کیوں ذکر کیا گیا؟ مومنوں کو آپس میں ہمدردی ہوتی ہے، ایمان والوں کو، اہل ایمان کو ایک دوسرے اہل ایمان سے ہمدردی ہوتی ہے۔ ہم چونکہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ اگر باہر ملک میں جائیں جہاں پر مسلمان کافر مکس ہوں، تو آپ کو مسلمان کی طرف ایک طبعی اٹریکشن ملتی ہے، ایک طبعی اٹریکشن جو مسلمان کو مسلمان سے ہوتی ہے، وہ یہاں پتہ نہیں چل سکتی۔ ہمارے سبق کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بیرون ممالک میں رہتے ہیں،
उनसे पूछें तो आपको समझ में आएगा कि मुसलमान की मुसलमान के साथ एक तबी तौर पर अट्रैक्शन होती है, एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन होती है मुसलमान की मुसलमान से। यहाँ चूंकि हम सब एक ही साथ रहते हैं तो वो अंदाज़ा नहीं होता, इस वजह से ये अंदाज़ा आपको यहाँ पर नहीं, लेकिन मोमिन मोमिनों से आपस में एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, वो एक अलग बात है। जैसे किसी जगह दर्स होता है फलां जो है वो आलिम आ रहे हैं, तो मुसलमान खुद वहां पर खिंचता है। अब वो तो किसी आलिम को जानता नहीं है लेकिन फिर भी खिंच रहा है, तो इसका मतलब एक फिजिकल, एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन होती है जो आपको फिजिकली अट्रैक्ट होने पर मजबूर करती है। जन्नत के साथ पानी, देखें जहां भी खूबसूरती का जिक्र आता है वहां पानी जरूर होता है। चाहे नयागरा हो, ठीक है, उसकी खूबसूरती लोग देखने जाते हैं। चाहे दुबई का डांसिंग वाटर हो, कि वहाँ पानी है। इसी तरीके से जो लोग भी घर बनाते हैं वहाँ पर, अगर घर होता है तो उसके अंदर वहाँ छोटा सा पूल बनाते हैं। और अगर इतना इस जगह नहीं होती पूल बनाने की, तो फिर वहाँ पे फवारे लगाते हैं। अगर उसका नहीं होता तो वो एक्वेरियम रख लेते हैं मछलियों का। तो खूबसूरती का ताल्लुक पानी से बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा गहरा है। लिहाजा जहाँ भी किसी सोसाइटी जो वेल एजुकेटेड सोसाइटी होती है वहाँ पर आपको पानी का ताल्लुक लाजमी लाजमी मिलेगा। जितने भी पाकिस्तान में बहरिया टाउन बने हैं उनके गेट के साथ उन्होंने पानी का सेटअप लगाया है, कि खूबसूरती बताने के लिए, खूबसूरती दिखाने के लिए फवारे लगाए हुए होते हैं। तो जहाँ भी कोई खूबसूरती का कॉन्सेप्ट होता है तामीराती एतबार से, वहाँ पानी जरूर है, ये दुनिया का तरीकाकार है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही चीज हमको दिखाई कि जन्नत में ये चीज होगी, ये जहन में रख। जन्नत के साथ पानी का जिक्र ये मैंने मुख्तसर बताया है, इसको आप समझ सकते हैं। चुनाची जो लोग खूबसूरती देखने जाते हैं वो बीच पे जाते हैं, कि उसकी खूबसूरती एक अलग लेवल की होती है। और पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर आबशारें होती हैं, चश्मे होते हैं। तो चाहे नेचुरल खूबसूरती हो चाहे आर्टिफिशियल हो, पानी का ताल्लुक उसमें बड़ा गहरा है। तो तजरी मिन तहती अल नहार, पानी का ताल्लुक वहाँ भी है। ऐसे लोगों को सजा आखिरत में मिलेगी। यहाँ पर लोग इतने बुरे तर्ज पर ही चलते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि इनसे पिछले लोगों पर क्या गुजरी है, हमेशा वो इसी में रहेंगे। अगर ये देखें तो क्या वो बुरे अमाल से बाज आ जाएंगे? जी हाँ। कुरान की नसीहत का तरीकाकार यही है कि वो पिछले लोगों का देखो उसका नुकसान हो गया है, तुम नुकसान न करना। डॉक्टर अगर नसीहत करता है तो कहता है देखो इस बीमारी के अंदर बड़ी एहतियात जरूरी है, इतने मरीज इस बीमारी में मर चुके हैं, लिहाजा आप एहतियात करना। इसलिए कि उन्होंने खाने पीने में एहतियात नहीं की तो आप करना। नसीहत के अंदर आमतौर पर जो केस स्टडी है वो लाजमी बताई जाती है। तो यहाँ केस स्टडी अल्लाह ने दिखाई है। जी, ये इन्होंने बताया, ये अमेरिका से हैं, इन्होंने बताया कि जब मुसलमान फील सो हैप्पी व्हेन वी सी मुस्लिम्स, हम मुसलमानों को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये आज का सबक ये हुआ। कोई सवाल हो तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। ग्रुप में आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल किए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि काफी जमाने के बाद लोगों ने ग्रुप के अंदर सवालात वगैरह किए हैं। तो आप सवाल करें इंशाल्लाह। देखें वो नसीहत से नहीं मानते, हमने एंड रिजल्ट नहीं देखना, हमने वे ऑफ प्रोसीजर देखना है। वे ऑफ प्रोसीजर ये बताएगा। बहुत से लोग मान जाते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। अगर हमारे सामने यही है कि बहुत से लोग नहीं मानते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से लोग वाकईतन नहीं मानते। मानने वाले लोग भी होते हैं, समझने वाले लोग भी होते हैं। जिसको समझना होता है वो समझ जाता है, जिसको नहीं समझना जारी बात है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह। आज का सबक सफर आयत नंबर 72 सूरह तौबा पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।